میرے رکشے میں ایک خوبصورت لڑکی آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر میں فوراً مان گیا، لیکن شادی کے ہر دوسرے دن ایک آدمی ہمارے گھر آتا اور مجھے کہتا کہ تمہارے گھر میں میری بیوی ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ یہ سنتے ہی میری بیوی رونے لگ جاتی کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتی۔ جب ساتواں آدمی ہمارے گھر آیا تو مجھے دال میں کچھ کالا لگا اور اگلے ہی دن میری بیوی بازار کا کہہ کر گئی تھی، تو میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ وہاں پر وہ ساتواں آدمی میری بیوی کے ساتھ 4 دن میں نے لکھیاں مار کر گزارے تھے۔ مجھے ان 4 دنوں میں ایک بھی گاہک نہیں ملا تھا اور پٹرول کی قیمتوں نے ہم رشکے والوں کی سوجھ بوجھ ختم کر دی تھی۔ پٹرول کی قیمت تھی کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور گاہک کرایہ بڑھانے کو تیار نہ تھے۔ میری روزی روٹی کا ذریعہ رکشہ ہے اور سواری کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں لاری اڈے تک لے جانا ہے۔ سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ بنتا تھا، پھر انہوں نے کرایہ پر بحث بھی نہیں کی تھی، سو میں نے حامی بن لی اور انہیں لاری اڈے تک لے گیا۔ میاں بیوی کو اتار کر میں مڑنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس خیال سے کہ انہیں کہیں جانا ہوگا میں نے اپنا رکشہ روک دیا۔ لڑکی کی عمر 25-26 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی چال میں خاصی لڑکڑاہٹ تھی۔ حسب توفیق میرے قریب آ کر رک گئی، بنا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کا کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید مین روڈ تک جانا ہوگا، سو میں نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ راستے بھر میں اسے شیشے میں دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا رکھا تھا جس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم لاری اڈے کے رش سے دور آ گئے۔ میں نے رکشہ روکے بنا ہی اس سے پوچھا محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ہاتھوں میں پکڑی گٹری کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہی۔ یہ اس کا واحد سامان تھا جو میں نے اس کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے جب سوال دہرایا تو وہ بولی آگے لے چلیں۔ مجھے لگا کہ شاید اس شہر میں نہیں آئی ہے، اسی لیے جگہوں کا پتہ نہیں، شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے۔ سو میں رکشہ لے کر چلتا رہا یہاں تک کہ مین روڈ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا محترمہ آپ نے بتایا نہیں، آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی جی صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو۔ ارے محترمہ یہاں سارے مسلمان ہیں، آپ بتائیں آپ نے جانا کہاں ہے؟ جگہ کا نام کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پتہ وغیرہ ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ گھبرا کر بولی مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دیں۔ اس کے جواب پر میں بکھلا گیا۔ بھلا یہ کیا ثابت بات ہوئی؟ اگر منزل کا نہیں پتا تھا تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کے رونے سے میرا دل پچ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ کسی پھول کی طرح تر و تازہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہرنی جیسی معصومیت تھی۔ میں نے کہا دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو بھی جگہ کہیں گی بغیر کرائے کے میں وہاں آپ کو پہنچا دوں گا، آپ مجھے آرام سے تسلی سے جگہ بتا دیجئے۔ وہ روتے ہوئے بولی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی والی وارث ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی تقاضا نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جسے کسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور وہ کوئی کنیزہ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک پاؤں سے لنگڑا تھا، میں نے لکڑی کی ٹانگ لگوائی تھی اور اسی کے سہارے رکشہ چلاتا تھا، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے مرد کو کون اپنی بیٹی کا ہاتھ دیتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر لڑکی سے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ کب کرو گی؟ کہو تو ابھی لے چلوں، اگر نہیں تو کچھ دن دارالمان میں رہ کر اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے دل راضی ہوا تو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ بولی آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹ دے سکتی ہے تو میری زندگی کو کتنا خوشگوار بنا دے گی۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ ارم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا پتہ نہیں۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ مجھے کوئی خاص حیرت اور نہ اپنے حلیے سے بغیر مذہب سے ہی لگتی تھی۔ نکاح خان نے اسے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے چپ سادھ لی۔ نکاح خان نے اس کے شرم و حیا سے تعبیر کیا اور کھانا خود ہی پور کر دیا۔ خیر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے میں مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے اپنی لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں دے گا،
جب وہ میرے ساتھ ارم کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے دن رشکے سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں بھی اللہ نے مجھ سے زیادہ خوبصورت عورت لکھی تھی، جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات اور ہی ہوتے ہیں۔ مجھے ارم سے یکدم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لا کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہوگی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا اور اپنی جمع پونجی کا تقریباً 50% حصے میں سے ارم کے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ کپڑے لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیں۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگا کسی فقیر کو پاکستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل سکتی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہمسفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگا تھا جیسے میں نے دنیا بھر کی سب خوشیاں حاصل کر لی ہوں۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن خوشیوں کے ہمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے ارم کا نام فاطمہ رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا تو وہ یا تو ٹال دیتی یا اسے تاثر آتے تھے کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرات نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں، سو میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی۔ ایک دن میں فاطمہ کو گھمانے پھرانے کے نزدیکی پارک لے گیا۔ وہاں اس نے بتایا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہے۔ وہ بہت ہی کم اپنی بستی سے باہر آ گئی ہے، سو اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں نے اس کا دل بہلانے کے لیے پارک لے گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی، اس نے یہ چیزیں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے بھی دکھائے، مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ فاطمہ میں تھی۔ خیر میں نے لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا، شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کان سے لگا لیا اور بولا کہ رشان کہاں ہے، میں تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ فاطمہ ان باتوں سے بے خبر تھی، مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جو ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے سب کچھ نارمل لگا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں ہی اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی، سو فاطمہ کو گھر میں چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو فاطمہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آ جانا چاہتا ہو۔ پھر شاید کسی محلے کے آدمی نے بتایا ہوگا تو اس نے دروازہ کھٹانا بند کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ میں نے پہلے اسے چھیڑا تھا، سو میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میرے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ محلے والوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ یہ سن کر میرا ماتھا ٹھنکا، آخر وہ لوگ کون تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا، میں صبح گھر پر ہی تھا کیونکہ جمعے والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 ہی مہینہ نہیں ہوا تھا، سو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اسی دن ابھی حلوہ پوڑی لینے باہر گیا، واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے
اور مسلسل دروازہ بجاتے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو پھر گئے۔ بولے تو نے ہماری چھوری اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور پوچھا تمہاری کون سی چھوری؟ میرے گھر میں صرف ایک میری بیوی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ شخص چلا گیا اور اگلے روز ایک دوسرا شخص آیا، یہ کہنے لگا کہ یہ عورت میری بیوی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ دو الگ لوگ یہ بات کیوں کر رہے تھے۔ فاطمہ سے پوچھا تو وہ گھبرا کر مکر جاتی، لیکن یہ تو مسئلہ ہی جاری ہو گیا تھا۔ روز ایک نیا مرد میرے دروازے پر آتا اور کہتا تمہارے گھر میں میری بیوی ہے۔ 7ویں دن میرا بھی غصے سے برا حال ہو گیا۔ جو شخص میرے دروازے کے پاس کھڑا تھا میں اس سے لڑنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عورتوں جیسا تھا، سر پر چونٹیاں بندھی ہوئی تھی اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوڑی سائڈ پر رکھی اور بازو چڑھا کر بولا ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ میری بیوی کو، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ چون چڑال کی تو ایسا پٹاؤں گا کہ وہاں اپنی ٹانگوں سے نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری یہ ہمت، شاید تم مجھے جانتے نہیں، میرا نام کرشان ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں، مجھے بھی تم سے کوئی ڈر نہیں، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے، یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے۔ محلے والوں نے میرے ساتھ مل کر ان کو مارا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ اگلے روز جب میں گھر آیا تو فاطمہ منہ چھپائے کہیں جا رہی تھی، اس کی نظر مجھ پر نہیں گئی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، دیکھا تو وہ پولیس اسٹیشن کے سامنے ان 7 لوگوں کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ فاطمہ کہنے لگی کہ وہ ان کو نہیں جانتی، یہ لوگ روز اس کے گھر آ کر اسے پریشان کرتے ہیں۔ پولیس نے انہیں در لیا، میں بھی وہاں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر فاطمہ گھبرا گئی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ پولیس نے ان سے پوچھا تو تم لوگ شریف آدمیوں کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی میری حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں جزا قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیائی جا چکی تھی۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ فاطمہ سب سے بے خوف زدہ ہو چکی تھی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنے نکاح نامہ بھی دکھایا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ سلوک ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ فاطمہ کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گور گور کر فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر بھی کشان نامی بندے کا ذکر کیا تھا، جبکہ اس شخص نے اپنا یہی عجیب نام بتایا تھا۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا فاطمہ رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے فاطمہ کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور اسے کہا فاطمہ تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنی ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچ پاؤں گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دیں، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے قریب آنے پر فاطمہ نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص اس نے اپنا نام کرشان بتایا تھا اور جو ان کے دروازے پر بار بار انہیں آ کر دھمکاتا تھا، اور وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو نئے قد کا آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر فاطمہ نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی، اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدماشیوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنوا پر منوا لیتے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک باب تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر شادی نہیں ہوتی تھی، آنے والی دلہن کو سونے میں لدا دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی میں ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی۔ مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس سے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری شادی ہوئی تھی، مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا تھا۔ میرے ماں باپ کو بھاری نقدی رقم بھی پیش کی گئی اور یوں میں بیاہ کر کرشان کے گھر آ گئی۔ کرشان کی ہیبت سے سارا علاقہ ڈرتا تھا۔ اس کے 6 بھائی اور بھی تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب و سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں اپنے علاقے کی روایات سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جٹھانیوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں۔
لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتوں پر ناگوارا گزاری تھی۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی، کوئی ہل کر بھی پانی نہ پیتا۔ سب کی خدمت مجھ پر ہی فرض ہوگی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے کھوندے سے باندھ دیا ہے۔ یہ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن بھر اجالے میں بابی کہتے تھے۔ قبیلے والوں کے سامنے بڑے مذہب تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر اسے اشاروں میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم نئی نسل کی لڑکی کو نہ جانے کیا ہوا ہے، اپنا اپنا شوہر کیوں کرتی ہو؟ جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے، تمہیں عورت ہونے کا سبب سہنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج میں ہے اور انہیں تمہیں چلانا پڑے گا۔ ابھی تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے دلالی کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی۔ شاید اسی لیے لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی۔ ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتا تھا۔ بس اسی بستی سے تھوڑا دور آ کر ایک لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھی۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس ایک خوف نے دل میں جگہ بنا رکھی تھی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا، میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی، کم سے کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ نوجوان جوڑا بیٹھا تھا، آدمی چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع پہن رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دبی سبی سے ایک برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع پوش لڑکی کے مرد تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے اسے بے نقاب سنا دی اور بس کا سارا عملہ اس پر چڑھ گیا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی نزش کی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس کی بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مرد کسی عورت میں دلچسپی لے ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کبھی عرصے پیسوں کے حواس سے اس کو حوالے کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کرن تھی۔ مجھے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا اگر شادی کروں گی تو صرف مسلمان مرد سے کروں گی جو عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کسی مسلمان بستی میں مجھے اطاعت دو، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے آپ نے کرشان سے اس دن لڑائی کی، میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں، عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو مجھے معاف کر دیجئے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے قدموں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام کی جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں جو سکون مجھے ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آگے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کو اس سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہوگی۔ میں نے فاطمہ کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی سچائی کی قدر کروں گا، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہوگی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ سومس وات کی پابند ہے اور اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم بھی وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھل گئے کہ میں نے ایک سے زیادہ 4 رشکے لے لیے۔ اب میری اچھی خاصی آمدن ہے، روز بروز میرے رقشے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھ پر فاطمہ کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے ددکار دیتا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ بد دل ہو جاتی اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کی اسلام سے محبت کو سرحرارا اور اسے صرف قبول کیا بلکہ عزت کی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے اور میں 2 بچوں کا باپ اور 4 اشکوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اللہ نے ہماری جوڑی یوں سلامت رکھی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔
बच्चों का बाप और 4 अशकों का मालिक बन चुका हूँ। अल्लाह ने हमारी जोड़ी यूं सलामत रखी है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।